اور اس کے بعد کچھ بکس ایسی میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جو ماڈرن سائنٹیفک ریشنل اور لاجیکل انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کے لیے مطلب ہیں، پرٹیکولرلی اسلام کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ ون آف دا بیسٹ بک اگر میں کہوں گا اس کو تو بھی کم ہے، اور وہ ہے گاڈ ارائزز. گاڈ ارائزز مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، بہت کمال کی کتاب ہے. میں 12th اسٹینڈرڈ میں تھا جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا. وقتاً وقتاً مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور میں ہر نوجوان یوتھ کو، مسلم یوتھ کو کہتا ہوں جو سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہے، وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے. اور اس میں سائنس اور نیچر کی روشنی میں ایگزسٹنس آف گاڈ کو اور ڈیوائن ریلیجن کو جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے فیکٹس کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھیں. سائنس اینڈ اسلام ایک بک ہے احسن مسعود کی، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اویلیبل ہے جناب آن لائن، آپ اس کو منگا سکتے ہیں. اس کے بعد ویسٹ میں بہت مشہور ایک پروفیسر ہے، پروفیسر سید حسین نصر، ویسٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر وہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. سائنس اینڈ سویلائزیشن آف اسلام، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک کتاب ہے دا ہارٹ آف اسلام. 9/11 کے بعد انہوں نے اسلام انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی تھی ویسٹرن ورلڈ میں. دا ہارٹ آف اسلام پرٹیکولرلی ویسٹرن لوگوں کے لیے لکھی ہے جن کے مائنڈس میں کوشچنز تھے اباؤٹ اسلام. اٹ از ایوری توحید سے لے کر ہر چھوٹے پارٹ، دی کنسیپٹ آف جسٹس، کنسیپٹ آف لو ان قرآن اینڈ اسلام. ہاں، وہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے. اس کے بعد ایک اور بک ہے، یہ صرف اردو میں اویلیبل ہے، ابھی انگلش اس کا آیا نہیں ہے، اسلام اور جدید سائنس بائی ڈاکٹر طاہر القادری. بہت کمال کی کتاب ہے، ویری امپورٹنٹ بک، میں ریکمینڈ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ انگلش بھی اس کا جلدی آئے. تو یہ کتاب ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہولی قرآن، یہ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی کتاب ہے، میرے پاس اویلیبل ہے. یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور ایک اور بک ہے دا سائنٹیفک مسلم، ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کی، یہ بھی اویلیبل ہے میرے پاس، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری اسلام اور سائنس پہ کتابیں ہیں، ویسٹرن اسکالرس کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریلیجن ان جنرل اینڈ پرٹیکولرلی اسلام کی جو مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان دا لائٹ آف ماڈرن سائنس، لاجک اینڈ ریشنالٹی، وہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ اسلام کو اس لیے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کنٹیکسٹ آف ماڈرن سائنس کہ انہوں نے کچھ پرٹیکولر ریلیجن کو دیکھے ہوتے ہیں، دوز ریلیجنز آر ناٹ کمپیٹیبل ود دا ماڈرن سائنس. ان کو لگتا ہے کہ وہ ریلیجن کمپیٹیبل نہیں ہے تو یہ بھی کمپیٹیبل نہیں ہوگا. جی اس وجہ سے دیکھیں امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ اسلام انڈر دس لائن. جی جی. تو یہ سب ہے کہ مطلب سب سے مین مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر پڑھے مجھے کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک اور بڑا ایک فیکٹر یہ رہتا ہے کہ نوجوان نسل کیا کرتی ہے، خاص طور سے سیکٹیرینزم میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں نا لوگ. آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا کلچر ہے سیکٹیرینزم کو لے کر کے. آپ یوٹیوب دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ٹوٹل سیکٹیرینزم پہ کام چل رہا ہے. جو سیکٹیرین کنفلکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن ایشوز کو میں کہتا ہوں 5 منٹ بھی دینا بیوقوفی ہے. ایسے ٹاپکس جن کے اوپر 5 منٹ یا 10 منٹ بھی لگانا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ویسٹیج آف ٹائم ہے. ان کے اوپر 3 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. ایک مناظر بہت فیمس ہے، کسی ایک سیکٹ کے دوسرے سیکٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہاں تو نہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ تو جہالت ہے بھائی. آپ کا کافر کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ نان سینس ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے آپ کو ملیں گے، ایسے ایشوز ملیں گے میں کہتا ہوں کہ جن کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ٹائم حالت کیا ہے. ہمارا انٹلیکچوئل ڈکلائن اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے مسلم امت کا کہ ایک زمانہ وہ تھا آج سے 800 سال پہلا کہ جب مسلم نیشن کے اسکالرز اور سائنٹسٹ اور فلاسفر جو ہیں وہ کاسموس کی باتیں کرتے تھے، گلیکسیز کی باتیں کرتے تھے، اسٹارز کی، الجبرا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے گولڈن پیریڈ آف اسلام جو ہے اس میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. غزالی جیسے نام، ابن رشد جیسے نام، اچھا ابن سینا جیسے نام ہے نا، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈکلائن ہوتے 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 اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کاسمولوجی ڈسکس کرتے تھے، الجبرا ڈسکس کرتے تھے، کاسموس کی باتیں کرتے تھے، سیاروں کی باتیں کرتے تھے. آج جو ڈسکس ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کھیرا کیسے کاٹنا ہے، حلوہ کیسا بنانا ہے، حلوے کی توہین سے کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. پاجامہ کہاں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. مطلب آپ لیول دیکھیں کہ لیول کہاں پہ آ گیا ہے. ہماری ڈسکشنز کا لیول کہاں پر تھا، ہائر لیول تھا انٹلیکچوئل ازم کا، ہائر لیول کا انٹلیکٹ تھا ان لوگوں کا. آج وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے ایک دم نیچے آ گیا. مسلمس کا فال بھی یہی رہا ہے کہ جب
منگولز اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور مسلم سے نہیں بیس لیس فرقہ پرستی میں لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مناظروں میں لگے ہوئے تھے, مناظرے, اور اس لیول کے مناظرے کی جس کو آج کا انسان کوئی بھی نارمل پروڈنٹ سینس رکھنے والا انسان سوچے کہ دو لوگ مناظرہ کریں تو بیوقوفانہ ٹاپک لے کر اس پر باتیں کی جا رہی ہیں, اور بھی وہی چیز ہے, تب بھی سو زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا یہ جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم اور انرجی ویسٹ ہو رہی ہے یوز لیس ٹاپکس کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں, میں کہتا ہوں جو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میلاد منانا ہے جی, ایک طبقہ کہتا ہے منائیں, دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں منائیں. جو مناتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرض اور واجب چیز ہی نہیں ہے, جو نہیں مناتے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرض واجب چیز نہیں ہے, اگر کسی حد پہ جائے گی بھی تو مستحب کے لیول پہ جائے گی اگر خرافاتیں نہ ہوں بیچ میں تو. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر 3 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. مطلب حیرانگی کی بات ہے یار, آپ کس پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 5 منٹ لگتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان چیزوں میں انوالو رکھا ہوا ہے یوتھ کو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو وہ یوتھ ہے جو بالکل سادہ ہے جناب, وہ پڑھتا نہیں ہے, لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, انٹلیکچوئل طبقہ ہے, کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس کو سب یہ چیزیں نان سینس لگتی ہیں. آپ سمجھے؟ تو سیکٹرزم کی بات, اچھا اس میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا. میں پرسنلی کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں, جیسے ان میں ایک چیز میں نے کامن دیکھی, وہ یہ ہے کہ جب وہ سیکٹرزم کے چکر میں پڑتے ہیں کہ یار یہ سنی یہ ہیں, شیعہ یہ ہیں, ان کی تاریخ یہ ہے, ان کی یہ ہے, اہل حدیث یہ کہتے ہیں, دیوبندی یہ, بریلوی یہ, ان چکر میں رہتے ہیں نا, تو وہ پھنس جاتے ہیں سیکٹرزم کے اندر. اور ٹرو جو میسج اسلام کا ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. الٹیمیٹلی وہ اسی سے متنفر ہو جاتے ہیں. میں نے پرسنلی دیکھے ہیں کچھ نوجوان کہ جو سنی رہے, پھر شیعہ کی طرف گئے, پھر اہل حدیث کی طرف گئے, الٹیمیٹلی جا کے گاڑی سیدھی ان کی بریک مارتی ہے ایتھیزم کے اوپر. تو میں یہ کہتا ہوں ہر ایک سے, نوجوان سے, کہ آپ کو فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرسٹ آف آل اسلام کو سمجھیں ایز اے دین, اس کو سمجھیں, اور اس کو سمجھنے کی بیسک کتاب آپ کی قرآن پاک ہے یا حدیث رسول ہے. ٹھیک ہے, آپ جب اسلام سمجھ لیں گے نا, آپ کو اسلام کا فنڈامنٹل اسلام سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کا مدعا کیا ہے, پیمانہ بن جائے گا, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن بن جائے گی. اس کے بعد آپ کسی بھی سیکٹ کو اسٹڈی کریں گے یا کسی اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کریں گے, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو ایزیلی کلیئر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس میں کتنا دین ہے, کتنی خرافات ہے, کتنی فرقہ پرستی ہے. یہاں پہ مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک آئیڈیالوجی کریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, پھر قرآن سے اس آئیڈیالوجی کے کمپیٹیبل جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں وہی لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے, اس کو بائسنس کہتے ہیں. ایک ریسرچر یا محقق کبھی بھی بائس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو جب کسی چیز کو اسٹڈی کرنا ہے نا, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. آپ کو نیوٹرل ہو کے اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نیوٹرل ہو کے آپ قرآن کو اسٹڈی کریں, اپنے خاص طور سے غور و فکر کے ساتھ, تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. سو یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ اور احادیث کا مطالعہ اور خاص طور سے سیرت رسول کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے سبھی نوجوانوں کے لیے. اور امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ پہلو ہے کہ اسکالرز کو, انڈین پاکستانی پریچرز کو, اسکالرز کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایتھیزم کی بیماری ہے یہ بہت ہی زیادہ بولتے ہیں نا ڈیزاسٹرس ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح نسلیں ختم ہو جائیں گی ہماری. اور میں مطلب پرٹیکولرلی تمام مسلم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی ریسنٹلی ایک بیچ میں یاد آ گئی میرے کو بات, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کوئی اسٹیٹس ڈالا تھا اور اس پہ میری شاید کوئی پرانی ویڈیو تھی میں نے شیئر کی تھی, اس پہ کسی نوجوان نے کمنٹ کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت کمنٹ کیا تھا, مجھے یاد نہیں کس نے کیا تھا وہ. اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگوں کو شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, دیوبندی بناتے رہے اور کوئی آ کے ہماری نسلوں کو ایتھیسٹ بنا کے چلا گیا. مطلب یہ بات کتنی بڑی بات ہے یار کہ آپ کو نہیں پتا یہ سیکٹیرین سسٹم جو ہے نا, اب یا تو مسلمان بنے گا بندہ تو یا ایتھیسٹ بنے گا. اب اگلی نسل میں اور کوئی چیز نہیں ہونے والی, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اب وہ دور گیا. اگر آپ نوجوان نسل کو ان چیزوں میں بانٹیں گے نا, الٹیمیٹلی آپ کی نوجوان نسلیں جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو جائیں. اب اسکالر کی بات کریں, ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا ہے مجھے کہ کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا, بول رہا تھا وہاں پہ بزرگ تھے, انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر کہا تھا, منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی. انہوں نے آدھا پڑھا تو میں نے اس کو کمپلیٹ کیا جب میری ٹرن ہے, میرے پاس اسٹیج تھا, تو میں نے وہ پورا شعر پڑھا, منفعت ایک ہے اس کو. اب میرے ساتھ ایک لوکل اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, اسکالر وی کین یوز دس ورڈ فار اٹ. اب جب میں پڑھا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک.
کچھ بڑی بات تھی ہوتی. اب جب مانو کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک دم سے رٹا کرنا شروع, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کنٹینیوسلی کیپٹن اسپیکنگ. دیز اب میں سوچ رہا تھا اس وقت, میں نے کہا پہلے تو کمپلیٹ کر لوں میں, کیونکہ اگر میں ان کی باتیں سنتا رہا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا بیٹھے ہیں کہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے, مطلب اور اس کے پیچھے کچھ آرگیومنٹ دیتے ہیں. وہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی. ارے یار یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ اتنی بڑی نان سینس ہے, بلیو می, یہ اتنا بڑا نان سینس ہے. قرآن پاک جو بندہ پڑھے گا نا, سورہ آل عمران پڑھے گا, سورہ آل انعام پڑھے گا, سیدھا اللہ پاک نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے فرقہ واریت کو. وہ ہے نا ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء, کہ اے نبی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا کر دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سورہ آل عمران کے اندر. یہ کمپلیٹلی حرام قرار دیا گیا ہے فرقہ پرستی کو. چھوٹی سی چیز, میں ایک چیز لیٹ می کمپلیٹ. جب قرآن نے فرقہ پرستی کو کمپلیٹلی حرام قرار دے دیا کہ آپ فرقے نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, تو ہو کیا رہا ہے, اب فرقوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور میں نے چیز ایک دیکھی, میں نے دیکھا کہ ایک بندے, میرے ساتھ بھی ہوا ایک دو بار کمنٹ کیا لوگوں نے, 73 فرقوں والی حدیثوں کو کمنٹ کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا 73 ہوں گے تو ہوں گے. وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے ایک برائی بتائی ہے کہ یہ برائی یہود میں بھی تھی, انہوں نے اتنے سیکٹ بنائے, عیسائیوں میں بھی تھی, انہوں نے اتنے سیکٹ بنائے, اور یہ برائی میری امت میں بھی آئے گی, وہ اتنے سیکٹ بنائے گی. لیکن خود کو بچانا ہے اور ملت واحدہ کے ساتھ رکھنا ہے, الجماع کے ساتھ رہنا ہے, اکٹھے ہو کے رہنا ہے, دا گریٹ میجورٹی آف امہ رہنا ہے, اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. ان لوگوں کے لیے خیر و عافیت ہوگی. جو فرقوں میں بٹ جائیں گے, گروپس میں بٹ جائیں گے, ایک دوسرے کو کافر کہیں گے, ایک دوسرے کو مرتد کہیں گے, وہ لوگ, ان کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی ہے. اب لوگ اس سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی رسول اللہ نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں زنا عام ہو جائے گا, رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں ظلم ہوگا, تو کیا ہم ظلم کرنا شروع کر دیں؟ تو اس سے بچنا ہے نا, ہمیں اس سے بچنا ہے. رسول اللہ نے ایک برائی بتائی ہے, ایک غلط پہلو بتایا ہے کہ ایسی برائی میری امت میں بھی آ جائے گی, فرقہ پرستی آ جائے گی, تمہیں فرقوں سے بچنا ہے, تمہیں ملت واحدہ بن کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل جسٹیفیکیشن بیس لیس ہے فرقہ پرستی کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ فرقوں کے چکر میں نہ پڑھیں, اسلام پڑھیں, آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کس فرقے میں کتنی کیا حقیقت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز قرآن پاک کے تعلق سے, ایک اور بہت اہم حدیث سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, یا ہاں سنن نبی داؤد میں ہے غالباً, کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک صحابی ساتھ میں تھے, ان کا نام غالباً زیاد بن لابد الانصاری کر کے صحابی تھے. وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مقام پہ حضور علیہ السلام رکے, انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ وہ ساتھ ہے کہ جب قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے گا, ٹھیک ہے. اب وہ جو صحابی ساتھ میں تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, پڑھتے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی, وہ اپنی نسلوں کو تعلیم دیں گے, وہ پڑھائیں گے, وہ پڑھیں گے, وہ بھی تلاوت کریں گے, اس کے آنے والے بھی تلاوت کریں گے قرآن کی, تو قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے طنزیہ طور پہ ان کو کہا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا, تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ کے پاس انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے, لیکن کیا وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ کیٹاگوریکلی حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ کتابی شکل میں لپیٹ کے گھر میں رکھنے سے قرآن کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو, کھول کے پڑھنا پڑے گا. جب تک قرآن کو پڑھو گے نہیں, اس کو سمجھو گے نہیں, علم, اس کا مطلب آپ کو علم اور حکمت قرآن کی آپ کو نہیں ملنے والی ہے, قرآن آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ اس میں یہ ہے ثواب کا, کہ ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب محض کیا چیز ہے, کوئی آخرت میں ملنے والا اجر ہے, اور دنیا سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ریالٹی میں مطلب دین کا کانسیپٹ ثواب کا یہ ہے ہی نہیں. دین کا کانسیپٹ ثواب کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی ثواب ہے, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل سورہ بقرہ کے اندر آتا نا من عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, کہ اللہ کے ہاں ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا, نماز پڑھو ثواب ملے گا, روزہ رکھو ثواب ملے گا, یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازی بھی ہیں, روزہ دار بھی ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تلاوتیں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ ان کے اندر چینج نہیں آ رہا. دین تو سارا چینج کا نام ہے نا. میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ صحابہ کرام میں کیا, صحابہ کرام جو مطلب اپنے اسلام سے قبل
جہلیت میں تھے بہت سے لوگ افراد، کفر میں تھے، شرک میں تھے، وہی لوگ توبہ کر کے دین میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کو مسلمان بھی کیا اور شرف صحابیت بھی بخشا. ان لوگوں میں کیا تبدیلی آئی تھی اگر یہ کوشچن کیا جائے؟ کریکٹر چینج ہو گیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ایسا تو نہیں کہ لباس کی تبدیلی آئی تھی، لباس تو ساروں کا وہی تھا. عرب کے اندر یہود نصارہ سب کا لباس ایک جیسا تھا، امامے بھی سب پہنتے تھے، داڑیاں بھی ماشاءاللہ سب کی ہوتی تھی. تو جو اصل تبدیلی آئی تھی وہ آئی تھی کریکٹر کی تبدیلی. جو جھوٹ بولتا تھا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جو چوری کرتا تھا اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا، جو ظلم کرتا تھا اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا. ہمارے یہاں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جب اس طرح کے نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ یار یہ مولانا صاحب، یہ خطیب صاحب یا پیر صاحب یا فلاں صاحب یا حاجی صاحب جو دین کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا ہے، تو وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ دین کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، وہ آپ کے اندر چینج لائے گا. جیسے مثال کے طور پہ نماز کی بات کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن پاک میں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں فحش اور بری چیزوں سے دور رکھتی ہے، روکتی ہے اور دور کرتی ہے. اب ایک بندہ 50 سال نمازیں پڑھتا رہے اور اس میں 10 طرح کی چیزیں تھیں فحش اور بری، اور 50 سال کی نمازوں کے بعد بھی اس میں وہ 10 کی 10 برائیاں جوں کی تو موجود ہیں، تو ایز پر قرآنک ایکویشن اس کو نماز کا ثواب کہاں ملا؟ آخرت والا مل گیا ہوگا، دنیا والا نہیں ملا. دنیا کو تو ثواب ہی یہی ہے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. سملرلی اس کا کریکٹر بدلنا چاہیے کہ قرآن، کیونکہ نماز قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دور ہو جائے گا. تو اگر پڑھ بھی رہا ہے نمازیں پھر بھی اگر گالی بکتا تھا تو گالی جاری ہے، گالی چینج نہیں ہوئی. کسی کا حق کھا رہا تھا تو حق بھی ویسے ہی لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، رشوت کھاتا تھا، کرپشن کر رہا ہے، تو نمازیں پڑھتے پڑھتے 20 سال ہو گئے، کرپشن نہیں ختم ہوئی. تو اٹ مینس دیٹ کہ اس کو جو دنیا میں چینج آنے والا تھا، ثواب ملنے والا تھا، وہ نہیں ملا. سملرلی آپ روزے کی اگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے، روزے کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے اور تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. تو یعنی کہ روزے کا ثواب یہ ہے کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنو گے، یہ ثواب ہے روزے کا. اب ایک تو اس کا آخرت کا اجر ہے، وہ تو ملنا ہے. دنیا کا اجر یہ ہے کہ بندے کو شرطیہ طور پہ روزے کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار بننا ہے. لیکن یہاں سین کیا ہے؟ یہاں پہ 30 سال روزے رکھ کے بھی جو برائیاں بندے میں تھی وہ ویسی موجود ہیں، ویسے ہی، نو کریکٹر چینج، ٹوٹلی جیسا تھا بندہ ویسے ہی تھا. اور المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں، کسی مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو عام بندہ ہوں. ٹھیک ہے، مجھ کو اگر میں نے کہیں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی کہ گالی نہیں بکنی، تو میں نے تو گالی چھوڑ دی، لیکن یہ تو ممبر سے گالی بک رہا ہے، اس کا کیا؟ تو وہاں پہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ یار ادھر سے رسول اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حیا کو آدھا ایمان بتا رہے ہیں، رسول اللہ کو تہذیب، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے مینرز ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اخلاقیات سکھانے آیا ہوں، اور خود ادھر ممبر پہ بیٹھ کے یا اسٹیج پہ بیٹھ کے اخلاقیات پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو وٹ اٹ مینس کہ ہمارے اندر پریکٹیکلٹی کی کمی ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جسٹ ٹو اسکیپ فرام دا رسپانسبلٹیز اینڈ لاز کچھ لوگ صرف جو دنیاوی پلیجرس ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے بھی ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ بات کرتے ہیں لاز کی، لاز، نارمز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز، دنیا کی ہر ایک نیشن میں، ہر ایک ڈیموکریسی کے اندر کوئی بھی سسٹم ہے، بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے تو کوئی سسٹم ہی نہیں بن سکتا. اب بتائیں کون سا ایسا سسٹم ہے؟ جنگل کا سسٹم ہو سکتا ہے، جانوروں کا جو جہاں پہ کوئی رول نہ ہو. انسانوں کا سسٹم تو رول والا ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے جی، اور چاہے آپ کسی بھی نیشن میں چلے جاؤ، کسی سسٹم میں چلے جاؤ، کسی منسٹری میں چلے جاؤ، ہر ایک سسٹم میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بنتا کہ مطلب رولز اینڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ریلیجن سے متنفر ہو. اگر آپ کر رہے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ یار ریسٹرکشنز ہیں، رولز اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو اٹ مینس یو آر جسٹ میکنگ سم ایکسکیوزز ٹو انجوائے یور ٹو فلفل یور ڈیزائرس اینڈ آل تھنگس. ٹھیک ہے، پلیجرس. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پرٹیکولرلی یہ ایز این ایکسکیوز لوگ استعمال کرتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، بس یہ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز اگر فیشن بھی بن جاتی ہے بعض اوقات، ویسٹ سے آنے والی ہر چیز فیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ ہیں فار انسٹنس بہت سارے اس طرح جو یونیورسٹیز کالجز کے ہوتے ہیں وہ مائنڈلی سلیوڈ ہیں، انسلیوڈ بائی دا ویسٹرن civilization and culture.
تو جو بھی ویسٹ سے آتا ہے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, بھائی ویسٹ سے آیا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ اٹ مینس اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ضروری نہیں ہے نا سر. اور خود کو کول ظاہر کرنے کے لیے ہے نا وہ ریلیجن کو کرٹیسائز بھی کرتے, کوئی بھی ریلیجن پرٹیکولرلی جو مسلم اسلام کو کرٹیسائز کریں گے جسٹ کہ وہ کول لک ہو, لوگ ان کو کول سمجھے یار یہ بندہ بالکل صحیح ہے. اور آئی پرسنلی نو پیپل کہ جنہوں نے قرآن خود مطالعہ نہیں کیا, قرآن نہیں پڑھا ہے, آفٹر ریڈنگ فیو آرٹیکلس فرام اینی یورپین اسکالر اور ویسٹرن اسکالر, جس نے خود کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوگا, اس کو عربک نہیں آتی ہوگی, قرآن کی جو میننگس ہیں ان کو ڈیپتھ سے نہیں پڑھا, روٹ میننگس نہیں پتہ ہوں گے, اس کے 2 آرٹیکلس پڑھنے کے بعد وہی ہاں وہ شخص جو ہے وہ بڑی بڑی تحریریں اور بڑی بڑی کرٹیسزم لکھتے ہیں قرآن, جس نے کبھی قرآن خود کھول کے ٹرانسلیشن نہیں پڑھا, جسٹ ٹو لک کول. نہیں یہ پھر انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے اور کچھ نہیں کہیں گے اس کو, نان سینس ہی کہیں گے کہ اگر آپ کسی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں اور مطلب یوں ہی اگر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ میرے حساب سے انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے. اچھا اس کے علاوہ میں ایک چیز اور مطلب ایک نوجوان نسل جو اس طرح مطلب الحاد کی طرف جا رہی ہے, ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے اور کنفیوزڈ ہے, ان کے سامنے میں ایک آرگومنٹ ضرور رکھنا چاہتا ہوں, ایک آرگومنٹ سوچنے کے لیے. دیکھیں ویسے تو ایتھیزم اور ریلیجن اینڈ بولتے نا اس پہ ایگزسٹنس آف گاڈ, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکشن ہو, باتیں ہوں, وہ اس پہ ملٹیپل دلائل ہیں. جو ایتھیسٹ مطلب لابی ہے ان کے پاس بھی ملٹیپل آرگومنٹس ہیں, جو تھیسٹس ہیں بلیورز ہیں ان کے پاس بھی ملٹیپل آرگومنٹس ہیں. وہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے میں ایک ایسی بات, ایک ایسا آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو سوچنے کے لیے, تاکہ وہ غور و فکر کریں اس بارے میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیر آر اراؤنڈ 8.7 ملین اسپیشیز ان دا ورلڈ, آؤٹ آف وچ میرے حساب سے آلموسٹ 1.2 اور 3 ملین کے آس پاس جو ہیں وہ مطلب ڈسکرائبڈ ہو چکے ہیں, آن ریکارڈ ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو دا سروے اینڈ اکارڈنگ ٹو دا مطلب کیا بولتے ہیں سائنٹسٹس, 8.7 ملین اسپیشیز ابھی اس ارتھ پہ ہیں. ملینس آف اسپیشیز ایسے ہیں جو ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں, ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں, اینڈ ملینس ایسے ہیں جو انڈسکورڈ ہیں. میرا یہ کوشچن ہے, یہ چیز ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور یہ کائنات اور یہ دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی فرام نتھنگ بائی چانس. میرا ان کے سامنے ایک ادبن اور مطلب ود ڈیو رسپیکٹ ان کے سامنے ایک یہ آرگومنٹ رکھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ سوچیں کہ ملینز آف اسپیشیز میں سے صرف ایک انسان ہی کیوں اس لیول پہ ڈیولپ ہوا, انٹلیکچوئل پرسپیکٹیو سے, مورل پرسپیکٹیو سے, ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے, سوشل پرسپیکٹیو سے, ہر ایک پرسپیکٹیو سے. کتا کیوں ڈیولپ نہیں ہوا, بلی کیوں نہیں ہوئی, شیر کیوں نہیں ہوا, گھوڑا کیوں نہیں ہوا, آپ سوچیں نا, چڑیا کیوں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بندر کیوں نہیں ہوا. ہزاروں کے حساب میں جانور ہیں جو وہ جس طرح سے جس لائف پیٹرن پہ تھے آج سے ہزاروں سال پہلے, ان کی لائفز ویسے ہی ہیں. چڑیا کو کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا جو گھونسلہ ہے یہ ہزاروں سالوں سے تنکوں کا چل رہا ہے, اب میں اینٹوں کا بناؤں یا تھوڑا مسالہ لے کے آؤں, اس میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی, شیر میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہے میری بات, صرف ایک انسان ملینز آف اسپیشیز میں سے ہیومن بینگ کیوں اس مقام پہ پہنچا, یہ بہت بڑی بات سوچنے کی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کو انسیڈنس ہے تو اس سے بڑا جاہل انسان کیوں نہیں, کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کو انسیڈنس 1 2 4 10 چیزوں میں ہو سکتا ہے, ملینز آف بولتے ہیں نا اسپیشیز کے اندر کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ سے کہوں کہ ساجد یہاں پر 1,00,000 بالز پڑے ہوئے ہیں, 1,00,000 بالز, ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک جو ہے وہ سب سے ڈفرینٹ ہے, آپ کو اس کو پک کرنا ہے, تو بغیر جانے آپ پک کر سکتے ہیں اس کو 1,00,000 بالز میں سے. اس کے لیے پلان پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ والا ہے وہ, ورنہ ساری زندگی نکل جائے گی, آپ کبھی آپ اس میں سے پک نہیں کر سکتے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ملینز آف اسپیشیز میں سے ہیومن بینگ ہی کیوں اس لیول پہ ڈیولپ ہوا ہے. واٹ اٹ مینس کہ یہ پلان ہے, دس از ناٹ اے کو انسیڈنس. ٹھیک ہے, آپ اتنے سارے اسپیشیز کو کس کھاتے میں رکھیں گے, کیوں وہ انٹلیکچوئل لیول پہ اتنے ڈیولپ نہیں ہو پائے, بیکاز کہ یہ ارتھ اور یہ تمام جانور, اس کے تمام ریسورسز ہیومن بینگز کے لیے, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا, ہم نے سب کچھ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ سوچنے کے لیے ایک آرگیومنٹ ہے کہ اس پہ سوچیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو خود بخود مجبور کرے گا. یعنی کہ مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہیومن ایگزسٹینس اٹ سیلف از اے پروف دیٹ دیر از سم تھنگ, دیر از سم تھنگ یو نو لائک اے سپر بینگ, like a super energy, like a god, like a creator who is, you know,
ریگولیٹنگ اینڈ ہو از سپروائزنگ دا ہول یونیورس. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, جو چلا رہا ہے اس پوری کائنات کو, ٹھیک ہے. یہ انسان کا اپنا ایگزسٹنس اس کا ثبوت ہے. تو اس پہلو سے سوچنا چاہیے. یہ ایک مطلب میری طرف سے ادباً گزارش ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح سے سوچیں اس بارے میں. اور مین جو ایمفسائزنگ پوائنٹ یہ ہے کہ سوچیں, غور و فکر کریں. غور و فکر کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر جینوئنلی اگر اس چیز کے بارے میں سوچے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹروتھ تک نہ. دیکھیں آپ قرآن پاک اگر پڑھیں گے نا تو قرآن پاک میں ملٹیپل پلیسز جگہ پہ خدا یہ کہہ رہا ہے سوچتے کیوں نہیں, لقوم یعقلون, تم وہ کیوں نہیں بنتے جو عقل استعمال کرتے ہیں. لقوم یتفکرون, تم وہ کیوں نہیں بنتے جو تم وہ قوم کیوں نہیں ہو جو تفکر کرنے والی قوم. غالباً ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ اور یہ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں, یہ تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. ہاں نہیں, ایک تو مجھے یاد ہے کہ ایک آیت ہے وہ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون, کہ انسانوں میں وہ لوگ جو صحیح حق بولتے نہیں, حق سنتے نہیں, ان کی مثال اور عقل استعمال نہیں کرتے, ان کی مثال جانوروں میں بھی سب سے بدترین ہے. سب سے بدترین. تو ایسے انسانوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, تفکر تدبر نہیں کرتے, ان لوگوں کو کمپیئر کیا گیا ہے قرآن میں جانوروں سے بھی بدتر, کیونکہ جانور بھی کرتے ہیں, جانور کو جتنی ملی ہے اتنی کرتے ہیں. یعنی کہ جو انٹلیکٹ انسانوں کو ملا ہے وہ جانوروں کو نہیں ملا ہے, مگر انٹلیکٹ ہونے کے باوجود وہ جانوروں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل, اس سے زیادہ بدترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے, بدتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو بلال بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے ان ڈیٹیلڈ جو ایتھیزم پر جو ڈسکشن کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید ہی کوئی ایسا ڈائمینشن رہ گیا ہو جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو, اور بہت زیادہ انلائٹننگ تھا فار می ان پرسن, اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو دیکھتے ہوں گے, ان سب کے لیے بھی یہ آئی اوپننگ ڈسکشن ہوگا, پرٹیکولرلی جو اس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈسکشن سے وہ استفادہ کریں گے, غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, اور انشاءاللہ جو لوگ ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں, دس از دا کی جو آپ نے سجیشنس دیے ہیں ان کو فالو کر کر, ان پر غور و فکر کر کر وہ انشاءاللہ ٹروتھ تک پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی وتھ ڈفرینٹ ٹاپک, کسی اور موضوع پر آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت کے لیے, اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے. تھینک یو سر. اوکے.